ہمارے دیگر اپنی زبانوں کو ذکر اہل بیت سے معطر کرتے ہوئے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت قبر الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام۔ اللہم زدنا فی محبت الحسین علیہ السلام۔ اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین علیہ السلام۔ دعا ہے پروردگار آپ کے اس بارگاہ مقدس میں آنا اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے مومن تنگ دست ہیں پروردگار ان کی تنگ دستیاں دور فرمائے، مقروض مومنوں کا قرض غیب سے ادا فرمائے۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جنہیں اولاد دی ہے سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اس بستی پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جتنے تشریف فرما ہیں ان کی جتنی جائز حاجتیں ہیں پروردگار قبول فرمائے۔ پروردگار میں نہیں جانتا ان کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں، میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے۔ غیبت کی مسند پہ ہیبت کی نقابِ اڑے امام جانتے ہیں۔ پروردگار ان کے دلوں کی دعائیں اسی امام کے طفیل قبول و منظور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بنت مصطفیٰ پہ بلند تر صلوات پڑھ دیجیے گا۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین۔ ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا اعنی بالقاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی باب الامن والامان کلمۃ الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان۔ ثم الصلاۃ والسلام علی انز البتین وباب الیقین وحبل اللہ المتین والشافع یوم الدین والمصلی 51۔ ثم الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الحسان بالمکان والبطول فی الزمان وسیدۃ النسوان راحت روح المصطفیٰ صاحبۃ شجرۃ طوبیٰ التی انزل فی شأنہا وشأن زوجہا سورۃ اللتی اعنی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہ۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین وخصوصا لعن اللہ قاتلی فاطمۃ الزہراء۔ اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ایک دفعہ سید الشہداء وارث نینوا حسین ابن علی کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھ لیجئے گا۔ سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت موالیان حیدر کرار، اس سے پہلے کہ موضوع سخن پہ کچھ لفظ کشائی کروں، پروردگار کے جتنے سجدے کیے جائیں اتنے کم ہے، اور میں تو اکثر کہتا ہوں آدم کی پہلی سانس سے لے کر، جو بیدار ہیں اس جملے پہ بیداری کا ثبوت دیں گے، آدم کی پہلی سانس سے لے کر اس کائنات میں موجود آخری بندے کی آخری ہچکی تک بھی اگر پوری عمر ایک سجدے میں گزار دیا جائے پھر بھی سجدہ تھوڑا ہے، حسین جیسی نعمت بڑی ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ اور جو دو پچھلی مجالس میں ہم سفر تھے، بات چل رہی تھی کہ ہم سید الشہداء کے ماننے والے، حسین ابن علی کے ماننے والے، ہم کوئی دیوانے پاگل جھلی قوم نہیں ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے یہاں آ جاتے ہیں۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے لیڈر، رہبر، بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن کسی کے نام پہ اتنے مجمع نہیں ملتے، کسی کے نام پہ اتنی سبیلیں نہیں لگائی جاتی۔ دنیا والے لوگوں کے اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں پیسے مل جائیں،
یہ حسین کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہم حسین کے نام پہ خرچ کر دے ہیں۔ یہ معجزہ ہے حسین ابن علی کا۔ دنیا والے اس لیے کسی سے محبت کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو، پیسے ملیں، لیکن ہم حسین سے محبت کرتے ہیں کہ حسین پہ خرچ ہو۔ دنیا والے کسی کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں گھر میں آرام سے چین مل جائے، لیکن ہم گلیوں میں ماتم کرتے کرتے، عزاداری کرتے کرتے چین بعد میں مانگتے ہیں، حسین پہلے مانگ لیتے ہیں۔ آخر یہ ساری عظمتیں جو بات چلی تھی سید الشہداء ہی کو کیوں ملی؟ اتنی عظمتیں، ان عظمتوں میں سے ایک کا میں آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عظمت جو سید الشہداء کو ملی، وہ رسول گرامی قدر فرماتے ہیں تینوں قبر الحسین شفاء من کل داء، کہ حسین نے اللہ سے اتنی محبت کی ہے، اللہ نے حسین کو تحفے دیے۔ ان میں سے ایک تحفہ یہ ہے کہ حسین سے منسوب خاک میں اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں، میں پھر تکرار کر رہا ہوں، ہنکوا اولادکم بتربت الحسین، تم اپنے بچوں کو پہلی غذا خاک کربلا لگاؤ۔ پہلی گھٹی بارش نہر فرات یا شہد میں ملا کے پہلی گھٹی کربلا کی خاک لگاؤ۔ مولا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ تم خاک کربلا کی گھٹی لگاؤ گے، لوگ کہیں گے جسم بڑا ہو رہا ہے، ہم کہیں گے کربلا جوان ہو رہی ہے۔ پھر مولا کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، حسین ابن علی کا یہ تحفہ ہے، جب بھی تم سفر میں جاؤ خاک کربلا کو پاس رکھو، وہ خاک جو حسین ابن علی سے منسوب ہے۔ مولا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ تم زمینی سفر میں خاک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک ٹکیا خاک کربلا کی اگر پاس رکھو گے، گاڑی میں، جیب میں، کہیں رکھو گے، جب تم زمینی سفر کرو گے، جب کوئی حادثہ ہونے لگے گا تو یہ خاک تمہیں حادثوں سے محفوظ رکھے گی۔ آج ہمارے پاس کئی ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ میں بائک پہ اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا، ادھر سے بھی گاڑی آئی، ادھر سے بھی گاڑی آئی، بیچ میں راستہ تھوڑا تھا، نہ جانے میں کیسے نکل گیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، میں بچ گیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی، تم بچ گئے ہو، خود نہیں بچے، حسین نے مدد کی ہے۔ مولا پھر کہنے لگے کہ زمینی سفر میں ساتھ رکھو، بحری سفر میں بھی خاک شفا ساتھ رکھو۔ صحابی نے پوچھا مولا کیا فائدہ ہوگا کہ خاک کربلا سمندری سفر میں پاس رکھیں؟ مولا نے کہا جب سمندر میں سیلاب آنے لگے اور اس کی لہریں تمہیں ڈبونے لگے تو اور کچھ نہ کرنا، خاک کربلا کی ایک چٹکی نکالنا اور سمندر میں پھینک کے کہنا مجھے تکلیف نہ دینا، میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تحفہ صرف حسین ابن علی کو ملا، اور کہیں کسی کی خاک میں، کسی بھی کی خاک میں شفا نہیں رکھی گئی۔ حسین ابن علی کی خاک میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں، بدن کی ہوں، روح کی ہوں، کوئی زبان کا بیمار ہے، کسی کی آنکھ کی بیماری ہے، کسی کے دل کا مسئلہ ہے، جو بیماری ہے محمد نے کہا ہے اس میں شفا ہے۔ اب نہ ماننے کوئی تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہم نے خدا دیکھا نہیں، لیکن رسول نے کہہ لیا، مان لیا۔ رسول اللہ نے کہا کوئی خدا ہے، ہم نے کہا جی ہے۔ ہم نے جنت دیکھی نہیں، کیا دلیل ہے ہمارے پاس جنت کی؟ رسول اللہ نے کہا جنت ہے، دیکھی نہیں، مان لی۔ فرشتے ہیں، دیکھے نہیں، مان لیے۔ رسول اللہ نے کہا جن ہیں، دیکھے نہیں، مان لیے۔ رسول اللہ نے کہا کہ پروردگار ہے، ہوا ہے، جن ہے، ملک ہیں، دیکھا نہیں، ہم مان لیے ہیں۔ پھر حیرت ہے ان مسلمانوں پہ جنہوں نے وہ مان لیا جو رسول نے دکھایا نہیں، اور جس کو 1,24,000 کے مجمع میں دکھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ حیرت ہے، نہ ماننے پہ آئیں تو جن مان لیے، فرشتے مان لیے، اور جسے دکھا کے اٹھا کے لوگوں میں پہچنوا کے بتایا کہ یہ علی اس کا مولا ہے جس کا میں مولا ہوں۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہر کوئی علی کو مانے گا۔ میں واپس آؤں گا خاک کربلا پہ، ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ رسول نے کہا علی اس کا مولا ہے
جس کا میں مولا ہوں. پتہ چلا علی کو وہی مانتا ہے جو محمد کو مانتا ہے، اور جو علی کا منکر ہو جائے سمجھو محمد کا منکر ہو گیا ہے. اور پھر بات آگے بڑھاؤں. حسین کی خاک میں شفا ہے. لوگ آ کے کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے خاک شفا دے. خاک تو شفا نہیں دیتی. مٹی کب سے شفا دینے لگی؟ تو میں نے کیا جملہ کہا؟ مٹی شفا نہیں دیتی. ہم لڑ نہیں رہے، جھگڑ نہیں رہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. جب کوئی کہے نا کہ مٹی کیسے شفا دیتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہو کرتا کیسے آنکھیں دیتا ہے. جب حضرت یوسف کا کرتا یعقوب کے پاس آیا تھا، قرآن کہہ رہا ہے فلما انجال بشیر القاہ علی وجہی فارتد بصیرا. یوسف کا کرتا بشیر لائے تھے، یعقوب نے آنکھوں پہ رکھا، آنکھیں مل گئی. کرتا آنکھیں دے تو ٹھیک ہے، خاک شفا دے تو مسئلہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں وہ عام کرتا نہیں تھا، یوسف پہنتے تھے، انہیں پسینہ آتا تھا. یہ اس پسینے کا صدقہ ہے کہ آنکھیں مل گئیں. ہم کہتے ہیں کہ پسینے کا صدقہ مان لو. ارے جس کے بدن کے پسینے کے قطرے آنکھیں دے سکتے ہیں، اسی کا فخر یوسف حسین جس خاک میں خون مل جائے وہ بھی شفا دے سکتی ہے. ہاں وہ بھی تھوڑی سی کو کم کیجئے گا، آواز بے شک اتنی رکھیں. اگر یوسف کا پسینہ شفا دے سکتا ہے تو جس خاک میں حسین ابن علی کا خون مل جائے کیا وہ شفا نہیں دے سکتی؟ اور اگر میں ایک مثال دوں کہ یہاں باہر ایک ہسپتال بنا ہے، جو بیمار ہوگا دوائی مفت ملے گی. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. اگر ایک دن کوئی بندہ جائے کہ میری بات مانی، مجلس سے 20 بندے گئے، وہاں دوائی نہیں ملی، اگلے دن 10 ہو جائیں گے، اس سے اگلے دن 5 ہوں گے. 3-4 دنوں بعد لوگ کہیں گے کہ بس بات تھی، حقیقت نہیں ہے. لیکن اگر منظر بدلا ہو، پہلے دن 10 تھے، دوسرے دن 20 تھے، تیسرے دن 40 تھے، مطلب کچھ تو ہے. تھوڑا بیدار رہیے گا. میں آپ کے 2 دنوں کی مجلس میں کیا مشکل سن لیتے ہیں، تھوڑی بات مشکل کر رہا ہوں. جب تعداد بڑھتی ہے مطلب ہے کچھ حقائق ہے. 1400 سال پہلے سید الشہداء کے بارے میں کہا گیا خاک میں شفا ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں. اگر اس میں جھوٹ ہوتا آج کوئی حسین ابن علی کی خاک کو نہ اٹھاتا. لیکن تاریخ دیکھتی ہے جب 40 پہ کروڑوں لوگ حسین ابن علی کی زیارت کرتے ہیں، باقی تبرک بعد میں لاتے ہیں، پہلے خاک کربلا لاتے ہیں. یہ لوگوں کا کروڑوں میں ہونا دلیل ہے حسین کل بھی شفا دیتا تھا، حسین آج بھی شفا دیتا ہے. سید الشہداء شفا دیتا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ خاک کیسے شفا دیتی ہے؟ مٹی بھی شفا دیتی ہے. تو ان سے میں قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا ہوں. پروردگار کہتا ہے یخرج من بطونہا، پروردگار یہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے شراب مختلف الوانو. یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ شہد چوستی ہے، اور جب یہ اپنے چھتے میں آتی ہے یخرج من بطونہا، تو یہ اپنے پیٹ سے وہ شہد کا وہ جو رس چوسا ہوتا ہے پھولوں کا یہ تھوکتی ہے. یخرج من بطونہا، شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ تھوڑا بولیے گا. تھوکتی ہے. تو وہ جو شہد کی مکھی کی تھوک ہے وہی شہد ہے. شہد کیا ہے؟ شہد کی مکھی کا تھوک. اور پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ وفیہ شفا، اس شہد کی مکھی کی تھوک میں شفا ہے، تھوک میں شفا ہے. پھر مر جائے نا وہ مولوی جو کہتے ہیں خاک کربلا میں شفا نہیں ہے. شہد کی مکھی کی تھوک میں شفا ہو سکتی ہے، محمد کے بیٹے کے خون میں شفا نہیں ہو سکتی. یہ ماننے پہ آئیں تو وہ مان لیتے ہیں کہ شہد ہر بیماری کی شفا ہے. تحقیق کرو کہ شہد ہے کیا. شہد کی مکھی کا تھوک، وہاں شفا مل جاتی ہے. اور سید الشہداء کی خاک سے شفا نہیں ملتی. مولا فرماتے ہیں حنکوا اولادکم، پھر تو دہرا رہا ہوں تاکہ کوئی تو ایسا ہو جو عمل کر لے. حنکوا اولادکم بتربت الحسین، اپنے بچوں کو پہلی غذا خاک کربلا لگاؤ. تو پہلی غذا خاک کربلا لگائیے گا. اور کبھی ایسے ہوتا ہے، بس پھر تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، کہ ہم روایات پڑھتے ہیں کہ خاک شفا سے شفا ملتی ہے.
تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے لوگ خاک شفا استعمال کرتے ہیں لیکن شفا نہیں ملتی. تو کیا روایات میں مسئلہ ہے؟ میں سوچتا تھا، لیکن پھر روایات ملی کہ نہیں، صرف انسان حسین سے محبت نہیں کرتے، جنات حسین سے محبت کرتے ہیں، باقی مخلوقات حسین سے محبت کرتی ہیں. جب مومن حرم امام حسین سے خاک کربلا لے کے نکلتا ہے، اگر وہ بغیر وضو ہوتا ہے تو جنات قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں. اگر بغیر وضو کے اٹھایا تو صرف ہاتھ میں مٹی رہ جاتی ہے، اس کا جو اندر تبرک ہوتا ہے جنات لے جاتے ہیں. اور پھر خاک کربلا جس بیگ میں ہمارے پرانے لباس اور کپڑے اور جوتے ہیں، اسی میں خاک شفا رکھ دی. اگر اس طرح ادب نہ کیا پھر صرف مٹی رہ جاتی ہے، تبرک ختم ہو جاتا ہے. احترام سے لائیے گا. اور پھر کچھ دعائیں ہیں میں عزیزوں کو بھیج دوں گا جن کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہے. جب بچوں کو گھٹی لگائیں، جب خاک کربلا لگائیں، ائمہ نے اور ہمارے مولا نے کچھ دعا بتائی ہے کہ اٹھاتے ہوئے یہ دعا پڑھو گے تاکہ اثر باقی رہے گا. تو میں بھیج دوں گا، جن کے پاس کسی کے پاس نمبر ہے تو مجھ سے لے لے، نہیں تو میں کسی عزیز کو بھیج دوں گا، ان سے وہ دعا ضرور لے لیجئے گا تاکہ یہ بیماریاں حسین ابن علی کے نام کے طفیل ہم سے دور ہو جائیں. آپ بیدار ہیں تو بلند تر صلوات پڑھ دیجئے. یہ بلند ہے تو ایک آہستہ سے صلوات پڑھ دیجئے گا جی. اللہم حسین ابن علی کی شفا میں معجزہ ہے. اور آیت اللہ مقدس اردبیلی آج جو امام امیر المومنین کی قبر کے ساتھ چند قدموں پہ دفن ہے، ان کی قبر مبارک حرم امیر المومنین میں ہے. کئی معجزات تھے، اور جب حرم بند کر دیا جاتا تھا وہ آتے تھے، دروازے پہ ہاتھ رکھتے تھے، تالا خود گر جاتا تھا اور دروازہ کھل جاتا تھا اور آواز آتی تھی، مقدس یہ رکاوٹیں باقیوں کے لیے ہیں، تیرا جب دل کرے تو حرم امیر میں آ گیا کر. ان جناب مقدس کے بڑے معجزات ہیں. ان میں سے ایک ہے کثرت مطالعہ سے پڑھ پڑھ کے آنکھیں بینائی کمزور ہو گئی، بہت مدھم اور ہلکا نظر آتا تھا. پریشان ہوئے کہ میں نے ابھی مطالعہ کرنا تھا، آل محمد کی خدمت میں کچھ کتابیں لکھنی تھی، لیکن آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، اب میں کیا کروں گا. آئے ادھر جدھر انبیاء آتے ہیں، عیسیٰ کے مسیح حسین ابن علی کی بارگاہ میں سید الشہداء کی قبر اطہر پہ بیٹھے اور کہنے لگے، مولا میں جانتا ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں، مولا مجھے آنکھیں عطا کریں. یہ سوچ رہے تھے آیت اللہ مقدس اردبیلی کہ دیکھا کچھ ماتمی حلقہ یا حسین کرتے ہوئے، سید الشہداء کا ماتم کرتے ہوئے حسین ابن علی کے حرم میں آ رہا ہے، بدن پسینے سے شرابور ہے، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، پاؤں مٹی سے اٹے ہوئے ہیں. حرم امام حسین ابن علی میں یہ عزادار داخل ہوئے. اب ماتمی بولیے گا میرے ساتھ. جب آیت اللہ مقدس اردبیلی نے دیکھا کہ میلے لباس پھر حرم میں آ رہے ہیں، کہا کہ یہ حرم میں کیوں آ رہے ہیں؟ یہ خیال کیا کہ یہ میلے کپڑے پہنے حرم میں کیوں آ رہے ہیں. حسین ابن علی کی طرف سے نیند طاری ہوئی، خواب میں سید الشہداء کو دیکھا، حسین اپنے ذوالجناح پہ بیٹھے ہیں، مقدس ادھر سے آتے ہیں، حسین رخ پھیر لیتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں، حسین رخ پھیر لیتے ہیں. حسین ابن علی نے کہا کہ تم کیوں میرے پاس بار بار آ رہے ہو؟ کہا مولا آپ رخ کیوں پھیرتے ہیں؟ کہا میں تم پہ ناراض ہوں. مولا مجھ سے ناراض ہے؟ میں نے تو آپ کے مکتب کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. مولا کہنے لگے تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم فیصلہ کرو کون میرے حرم میں آئے اور کون نہ آئے؟ تمہیں کس نے فیصلہ دیا؟ یہ در حسین کا در ہے، یہ در نجابتوں کا در ہے، یہ در سخاوتوں کا در ہے. میرے حرم میں جو آنا چاہتا ہے آئے، کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے، کوئی نہ کلمہ پڑھنے والا ہے، حسین کے حرم میں آ جائے. ہاتھ جوڑ کے کہا مولا مجھے معاف کیجئے گا، میں نے اپنے گھر کے وجہ سے نہیں کہا، آپ کے گھر کی برکت کی وجہ سے کہا ہے کہ آپ کا حرم اتنا پاکیزہ و مقدس ہے. کہا مولا میں معافی مانگتا ہوں، آپ کے گھر کی وجہ سے کہا ہے. حسین ابن علی کہنے لگے میرے گھر کی وجہ سے کہا ہے تب چپ ہوں، اگر اپنی وجہ سے کہتا تمہیں بھی حرم سے نکال دیتا. بتاؤ کام کیا ہے؟ کہا مولا آنکھیں چاہیے. کہا وہ جن ماتمیوں کے بارے خیال کر رہا تھا نا کہ حرم میں کیوں آئے ہیں، جاؤ کسی حلقہ ماتم میں ماتم کرنے والے کی قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناؤ، حسین آنکھیں عطا کر دے گا. کیا پتا حسین ابن علی کس کی عزاداری قبول کر لیں.
کیا پتا حسین ابن علی کس سے محبت کرتے ہو؟ اور ہم بھی کسی کا اگر حلقہ ماتم میں ہاتھ نہ مل رہا ہو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ تم صف چھوڑ دو، ادھر چلے جاؤ، تمہارا ہاتھ ہم سے نہیں مل رہا، تم ماتم صحیح نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے اسی کا حسین ابن علی قبول کر رہے ہوں۔ تو کسی کو عزاداری کرتے ہوئے کم نظری سے نہ دیکھیے، کسی کو دھکا نہ دیجیے، ہاں بس حسین ابن علی سے محبت کیجیے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ ان کے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرو۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی نے بھی لکھا کہ جب اصفہان سے قافلہ کربلا زیارت ابا عبداللہ الحسین کو چلا اور سید الشہداء کے حرم میں آیا تو وہاں کے ایک نابینا نے اپنے ساتھ والے کو کہا کہ تم زیارات پہ جا رہے ہو، میرے لیے خاک کربلا لانا، کربلا کی خاک لانا میرے لیے۔ تو وہ شخص گیا، ایک نابینا تھا، آنکھیں نہیں ملی تھی، تو زیارت میں وہ بھول گیا کہ مجھے اس کے لیے خاک کربلا لے کے جانی ہے۔ جب زیارات سے واپس آیا تو دل میں خیال کیا کہ مجھ سے تو نابینا پوچھے گا، میں تو بھول گیا ہوں، خاک کربلا نہیں لایا۔ اپنے گھر کی مٹی اٹھائی ایک لفافے میں اور اسے دے دی۔ اس نے مٹی اٹھائی، آنکھوں پہ لگائی اور خدا نے بطفیل حسین آنکھیں عطا کر دی۔ پوچھنے والا کہنے لگا، میں بیان کر چکا ہوں، پوچھنے والا کہنے لگا یہ کیسے ہوا؟ کہا حسین کی خاک میں شفا اللہ نے رکھی ہے۔ کہا میں تو اپنے گھر کی مٹی تمہیں دے رہا تھا۔ کہا وہ تمہارا یقین تھا، یہ ہمارا یقین ہے، اتنا ہم بھی جانتے ہیں جس مٹی پہ حسین کا نام دم کر دیا جائے اس میں بھی اللہ شفا رکھ دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں سید الشہداء کی۔ اور حسین ابن علی کی ذات اتنی بلند ذات ہے، میں کہہ چکا ہوں کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے کربلا کی زیارت نہ کی ہو۔ ما من نبی الا وقد زار کربلا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو کربلا کی تمنا نہ کرتا ہو۔ اور ہر نبی نے کربلا کے نام رکھے ہیں، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا شط الفرات، کسی نے کہا زہر الکوفہ۔ کربلا کا کوئی ایک نام تھوڑی ہے، کسی نے کہا زہر الکوفہ، کسی نے کہا شط الفرات، کسی نے کہا مشہد الحسین، کسی نے کہا نواویس۔ جتنے انبیاء کربلا کے نام رکھتے رہے۔ تو بس میں اسی بات کا نتیجہ دوں، پروردگار آپ کو حسین ابن علی سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بات یاد آ رہی ہے مجھے علامہ ہلی کی، شیخ صدوق کی وجہ سے، اگر بیدار ہیں تو ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھ دیجئے گا۔ اسی کربلا کی زیارت کو جا رہے تھے علامہ ہلی، اور ہمارے ہاں شیعوں میں 3 ہلی ہیں جو بڑے نام ہیں شیعوں کے۔ علامہ ہلی الگ ہیں، محقق ہلی الگ ہیں، محدث ہلی الگ ہیں۔ ہم نے ایک ہی علامہ ہلی کو سنا ہوا ہے، تینوں الگ ہیں، تینوں کا بڑا کام ہے۔ میں جن کی بات کر رہا ہوں انہوں نے ایک کتاب لکھی الفین، 2000 دلیلیں، کس بات پہ؟ مولا علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے پہ۔ 1000 قرآن کی آیتیں، 1000 قرآن کی آیتیں لکھی کہ اس ایک ایک آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علی پہلے خلیفہ ہیں۔ یہ ان کا، ہمارا چونکہ عقیدہ ہے، اس میں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ دوسری 1000 عقل سے ان کے بارے میں ملتا ہے کہ اسی کربلا زیارت ابا عبداللہ الحسین کو آ رہے تھے تو راستے میں کچھ مسئلوں کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ اس کا کیا ہوگا، اس کا مسئلے کا کیا حل ہوگا، اس کے بارے میں کون سی حدیث ہے۔ تو دیکھا ایک اور گھڑ سوار ساتھ چل دیا۔ جب وہ ساتھ جا رہا تھا تو آپس میں علامہ ہلی اور ان دونوں کی بات ہوئی۔ تو علامہ ہلی نے سوچا کہ یہ بندہ بڑا عالم لگ رہا ہے، اس کی باتوں سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی عالم ہے۔ پھر سوچا کہ کوئی مشہور عالم بھی نہیں ہے، کوئی ہوتا تو میں جانتا ہوتا، پہلی دفعہ مل رہا ہوں۔ لیکن سوال و جواب کرتے پتہ چلا کہ کوئی بڑی شخصیت ہے۔ سوال کرتے کرتے آخر میں ایک سوال کیا کہ مجھے ایک سوال کا جواب دو، بتاؤ اس وقت امام زمانہ کہاں ہیں؟ یہ سوال علامہ ہلی نے کیا اس شخص سے، بتاؤ اس وقت امام زمانہ کہاں ہیں؟
تو یہ بات کر رہے تھے، یہ اپنے راہوار پہ تھے، وہ اپنی سواری پہ تھے، تو وہ چابک جو گھوڑے کو مارا جاتا ہے وہ علامہ ہلی کے ہاتھ سے زمین پہ گرا، تو علامہ ہلی نے اس چابک کو پکڑا اور اس سوار کو پکڑایا کہ تم پکڑو، میں اپنے گھوڑے پہ دوبارہ واپس بیٹھوں۔ تو اس نے پکڑا، اب ایک طرف سے اس نے پکڑا، ایک طرف سے علامہ ہلی نے پکڑا تھا۔ کا سوال دہراؤ، کہا مجھے بتاؤ اس وقت امام زمانہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ممکن ہے چابک کے ایک کونے پہ تیرا ہاتھ ہو اور ایک کونے پہ امام زمانہ کا ہاتھ ہو۔ یا علی، یہ کربلا کی برکت ہے، کربلا جا رہے تھے، امام زمانہ غائب ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس طرح ملائکہ غائب ہیں یا جن غائب ہیں۔ غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے یہ امام زمانہ ہے۔ امام زمانہ ہمیں ملتے ہیں، کئی مومنین کو ملتے ہیں، زندگی میں ان کے پاس آتے ہیں۔ کسی تاجر کے پاس آئے سودا کرنے کے لیے، میری محبت کا جو دعویٰ کرتا ہے کیا ملاوٹ زیادہ کرتا ہے یا کم لوٹ مار کرتا ہے؟ دکانداروں کے پاس آتے ہیں امام زمانہ آزمانے کے لیے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جس سے بات کر رہے ہیں یہ امام زمانہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ روح رواں پردے میں ہے؟ کون کہتا ہے کہ روح رواں پردے میں ہے؟ آنکھ پہ پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے؟ ہاں، ہماری بصارت نہیں پہچان سکتی یہ امام زمانہ ہے، چونکہ مجلس میں امام زمانہ کا تذکرہ بھی ہو۔ یہ کربلا کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ ذکر حسین ابن علی کا ہوتا ہے، آدم سے لے کر امام زمانہ تک کے وجود کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور وہی جو میں نے حدیث آیت پہلے پڑھی اس کا نتیجہ دے کے بس اختتام کی جانب وہ آیت تھوڑا یہ بھی سن لیجئے گا، چونکہ ہمارے زمانے کے امام تو امام زمانہ ہیں۔ اگر تذکرہ دل سے سن رہے ہیں تو بلندتر صلوات پڑھ دیجئے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار اتنی لمبی زندگی عطا کرے؟ حضرت عزیر نے بھی کہا تھا پروردگار کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ پروردگار نے کہا کہ مجھ پہ یقین نہیں ہے، کہ یقین نہیں ہے، یقین ہے لیکن دل کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ ایک لمحے سوئے اٹھے، پروردگار جواب دے۔ کہا جواب ہو گیا ہے۔ کیسے جواب ہو گیا ہے؟ کہا کتنی دیر سوئے ہو؟ قرآن کی آیت ہے اور قصہ ہے۔ کہا ایک لمحہ۔ کہا ایک لمحہ نہیں، 100 سال گزر گئے ہیں، 100 سال گزر گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا، قیامت آ جائے گی ہم دوبارہ زندہ کر لیں گے۔ وَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّىٰ، اور اپنے کھانے کو اور اپنے اس راہوار کو جو سواری تھی حمار گدھا، اس پہ سواری کر کے آئے تھے، اسے دیکھو، جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں ختم ہو چکی ہیں اور جو کھانا تھا وہ تازہ ہے۔ حیرانگی ہے مجھے پروردگار، کھانا ٹھنڈا کر دیتا، خراب کر دیتا، کھانے میں تو جان نہیں ہوتی، اور جو گدھا تھا وہ تو جاندار تھا، اسے زندہ رکھتا۔ تو پروردگار نے کہا میں اللہ ہوں، میں چاہوں تو زندوں کو مردہ کر دوں، میں چاہوں تو مردوں کو زندہ کر دوں۔ وہ پروردگار جو 100 سال کھانا ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا، وہ چاہے تو 1000 سال امام زمانہ کو بھی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں سید الشہداء کی ذات۔ بس امام زمانہ کے لیے بھی کچھ عمل کیا کریں تاکہ امام زمانہ کے توسط سے ہم حسین ابن علی تک پہنچ جائیں۔ یہ حسین ابن علی کا عشق ہے، سب دین ہمیں حسین ابن علی سے ملتا ہے۔ اور رسول اللہ مدینہ کی ایک گلی میں جا رہے تھے، رسول اللہ نے کچھ بچوں کو کھیلتے دیکھا، کیچڑ میں گندی مٹی میں کھیل رہے تھے، لباس سارا گندا۔ رسول اللہ نے سارے بچوں کو چھوڑ کے ایک بچے کو اٹھایا، چومنا شروع کیا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس بچے کو چوم رہے ہیں، ایسا کیا عمل کر دیا اس نے؟ رسول کہنے لگے باقی بچے مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے ہیں، لیکن یہ جب حسین ابن علی قدم اٹھاتا ہے، حسین ابن علی کے قدموں کی خاک اٹھا کے آنکھوں پہ رکھتا ہے۔ میں اور رسول اللہ نے اس کے لب چومے، بار بار بوسے دیے، بے شک لباس میلا ہے۔ رسول اللہ کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو میں اس کے لبوں کو بوسہ دے رہا ہوں؟ نہیں، جو لب حسین کے قدموں کی خاک چومتے ہیں میں ان لبوں کو چوم رہا ہوں۔ اور آج ہم 1400 سال بعد ہم کہیں گے یا رسول اللہ انہوں نے حسین دیکھا تھا،
حسین کے زمانے میں موجود تھے، حسین کو زیارت کر رہے تھے، پھر قدموں کی خاک چوم رہے تھے۔ یا رسول اللہ انہیں اتنے بوسے دے رہے ہیں، ہم نے 1400 سالوں سے حسین کو دیکھا نہیں، ہم کربلا میں نہیں تھے، ہم نے مدینہ کی گلیوں میں نہیں دیکھا، جس طرح وہ خاک کربلا کے بوسے لے رہے ہیں، اے محمد مصطفیٰ ہمیں بھی دیکھے، ہم بھی بوسے لے رہے ہیں۔ محمد کی آواز آئے گی، جیسے اسے گلے سے لگایا تھا قبر میں تمہیں گلے سے لگا لیں گے۔ احترام کیجئے سید الشہداء کا، حسین ابن علی کا، ان ساری چیزوں کا جو حسین ابن علی سے منسوب ہیں۔ پروردگار آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور رسول اللہ کہنے لگے یہ بچہ جو حسین ابن علی کا احترام کرتا ہے، وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي جِبْرَائِيلُ أَنَّهُ مِنْ أَنصَارِ الْحُسَيْن، مجھے جبرائیل نے بتایا ہے یہ بچہ کل کربلا میں حسین کا ساتھی بنے گا۔ اور تاریخ نے اس کا نام کیا لکھا ہے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر، جو بچپن سے حسین کا احترام کرتے تھے اور حسین کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے تھے۔ حسین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیجئے، جو حسین پسند کرتے ہیں وہ پسند کیجئے، اور جس سے حسین نفرت کرتے ہیں اس سے نفرت کیجئے۔ حسین عزاداروں کو پسند کرتے ہیں، حسین سجدے کو پسند کرتے ہیں، حسین یزیدیت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ شراب پیتا ہے، وہ شریفوں کا قاتل ہے، تو حسین شرابیوں سے نفرت کرتے ہیں، قاتلوں سے نفرت کرتے ہیں۔ زندگی میں وہ عمل نہ کریں جس سے سید الشہداء ہم سے دور ہو جائیں۔ میرا آج دل کر رہا ہے میں آج اس مظلوم کے مسائل پڑھوں جس کو شام کی عورتیں اگر سنا کی نوک پہ کٹا سر دیکھتی تو شام کی عورتیں دیکھ کے کہتی، حسین کا سر دیکھتی تو کہتی کربلا جنگ ہوئی ہے، اکبر کا سر دیکھتی کہتی کربلا جنگ ہوئی ہے، قاسم کا سر دیکھتی کہتی کربلا جنگ ہوئی ہے۔ جب نگاہ پڑتی رباب کے علی اصغر کے چہرے پہ، شام کی عورتیں بھی کہتی کربلا جنگ نہیں، کربلا ظلم ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار آپ کا یہ ہائے اور یہ گریہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 6 مہینے جناب علی اصغر کی عمر مبارک ہے اور 6 مہینے سید الشہداء کا سفر ہے۔ ایک جملہ کہوں گا مظلومیت علی اصغر کے لیے، اصغر وہ مظلوم ہے جس سے زندگی میں گھر نہیں ملا، مرنے کے بعد قبر نہیں ملی۔ اجرکم اللہ، اے شیعو جتنا پرسہ دو حسین ابن علی کو تھوڑا ہے۔ حسین ابن علی کے لیے جتنی مشکل منزلیں آئیں کبھی شیعوں کو یاد نہیں کیا، اکبر کی برچھی نکالی شیعوں کو یاد نہیں کیا، عباس مولا کے بازو اٹھائے شیعوں کو یاد نہیں کیا، قاسم کے پامال لاشے کو اٹھایا سید الشہداء نے شیعوں کو یاد نہیں کیا، لیکن جب علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے حسین پانی مانگ رہے تھے اس وقت شیعوں کو یاد کر کے کہا شیعتی مہما شربتم ما عذب فندبونی، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے تمہارا مولا کیسے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا ہے، اور شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میرے اصغر کی پیاس کو یاد کر لینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بلند آواز سے رویا کیجئے، شرما کے نہ رویا کیجئے۔ اصغر وہ مظلوم ہے جس کی شدت پیاس کی حالت یہ ہے منہ بند کرتا ہے تو کھلتا نہیں ہے، منہ کھولتے ہیں تو بند نہیں ہوتا۔ اور جب حسین ابن علی نے اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کیا، کہا اکتا کلام الحسین حرملا، حسین کے علی اصغر کو پانی پلا۔ اس نے ایسا گلاس بھرا جس سے جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے، سہ شعبہ تیر اٹھایا۔ علماء مقتل کہتے ہیں اگر حسین نے اصغر اٹھایا نہ ہوتا، جدھر جدھر تیر جاتا ادھر ادھر رباب کا علی اصغر جاتا۔ علماء کہتے ہیں تیر اصغر کے سر میں لگا، کچھ کہتے ہیں کان میں لگا، کچھ کہتے ہیں گلے میں لگا۔ میں کہتا ہوں روایتیں تینوں ٹھیک ہے، تیر ایک تھا، نوکیں 3 تھی، ایک رباب کے اصغر کے سر میں لگی، ایک کان میں لگی، ایک گلے میں لگی۔ سارا یرفرف کالطیر المذبوح،
ایسے تڑپا جیسے پرندہ ذبح کیا جائے تو تڑپتا ہے۔ اس وقت حسین نے اصغر کے لبوں پہ بوسہ لیا، اصغر پریشان نہ ہونا، نانا محمد آ گیا ہے۔ اصغر گھبرانا نہیں، بابا علی آ گئے ہیں۔ اصغر کی گردن سے نہ جانے کیسے تیر نکالا، حسین نے علی اصغر کو دفنایا۔ ہم سوال کرتے ہیں مولا کیوں دفنایا تو علی اصغر کو؟ اکبر مولا کو نہیں دفنایا، مولا عباس کو نہیں دفنایا، علی اصغر کو کیوں دفنایا ہے؟ یہی جواب دیں گے میں اعجاز امامت سے جانتا ہوں، جب شام غریبہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اکبر جوان ہے، عباس جوان ہے، لیکن میرا اصغر اتنا نرم و نازک ہے، کہیں گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال نہ ہو جائے۔ آؤ پھر حسین کو پرسہ دیتے ہیں، مولا جو اصغر آپ نے چھپایا تھا، جب شام غریبہ سر گنے گئے ایک سر کم نظر آیا، فوج نیزہ لے کے زمین میں مارتی تھی، نیزہ زمین میں نہیں سکینہ کے جگر میں لگتا تھا، رو کے کہتی قرآن بند کر کے دعا کرو میرا اصغر نہ ملے۔ عذابدارو ایک وقت آیا نیزہ زمین میں لگا تو خالی تھا، اٹھا تو رباب کا علی اصغر۔ میں بتاؤں کیا ظلم ہوا، ادھر سے پکڑا جدھر سے شمر نے حسین کو پکڑا تھا، ایسا کام کیا سر ہاتھ میں رہا، دھڑ زمین پہ گر گیا۔ اے حسین جسے آپ نے چھپایا تھا پرسہ لیجئے، شام غریبہ جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑے، آپ کے اصغر کا لاشا پامال ہو گیا۔ میرا دل کہتا ہے جنت البقیع سے فاطمہ زہرا آئی ہوں گی اور دوڑ دوڑ کے کہتی ہوں گی رک جاؤ، تمہارے قدموں میں میرا اصغر آ گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب اللہ۔ پروردگار یہ قلیل صغیری اپنی برگاہ میں کثیر شمار فرمائے، پروردگار تنگ دست مومنوں کی تنگ دستی دور فرمائے، مقروض مومنوں کا قرض غیب سے ادا فرمائے، بے اولاد مومنوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جنہیں اولاد دی ہے سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جتنے بزرگ ہیں ان کو زندگی دراز عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ پروردگار بانیان مجلس کے رزق میں وسعت و ترقی فرمائے، ان کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پروردگار میں نہیں جانتا ماؤں بہنوں بزرگوں جوانوں کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں، مگر امام زمانہ جانتے ہیں، اسی امام کے طفیل ان کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ پروردگار دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ایک وسیلہ ہے جسے تو رد نہیں کرتا۔ بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا السر المستودع فیہا عصمت جناب سیدہ پہ صلوات پڑھ دیجئے گا۔